خدا کو جلال دینا۔ جب خدا ہمیں دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے تو ہمیں ہمیشہ جلال اور عزت صرف یسوع مسیح کو دینا چاہیے۔ میں ہوں راشد یونس۔ یہ اصول اصل میں اعمال کی کتاب کے دو بنیادی رسولوں کے تجربے سے حاصل ہوتا ہے، پطرس اور یوحنا۔ در حقیقت جیسے ہی آپ اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں، خاص طور پر ابتدائی حصے کو، تو پطرس اور یوحنا کا نام بار بار آتا ہے۔ پطرس اور یوحنا، پطرس اور یوحنا، پطرس اور یوحنا۔ پطرس کا ذکر پہلے آتا ہے اور دوسرے نمبر پر یوحنا کا، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ پطرس ایک بنیادی رہنما تھا، یوحنا اس کا ساتھی تھا۔ اور بے شک اگر آپ اناجیل کا دوبارہ سے مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ یسوع پطرس کو اس کردار کے لیے تیار کر رہا تھا، اور وہ یوحنا کو اس کردار کے لیے تیار کر رہا تھا۔ لہٰذا وہ اعمال کی کتاب کے آغاز سے نظر آتے ہیں، اور ہم انہیں یہاں ہر غیر معمولی حالات میں دیکھتے ہیں۔ یہ ان منفرد تجربات میں سے ہیں جن میں انہیں شامل ہونے کے قابل سمجھا گیا، کیونکہ وہ رسول تھے۔ خدا نے انہیں ایک خاص انداز میں چنا اور برکت دی۔ لہٰذا ہمارے پاس اس لنگڑے آدمی کے شفا یاب ہونے کا واقعہ بھی موجود ہے جو ہیکل کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ لہٰذا آئیں پڑھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ اب میں یہاں ایک اور بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رسول سچے ایماندار بن گئے اور انہیں پوری طرح سے اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ یسوع مسیح زندہ ہونے والا مسیحا ہے، تو نہ انہوں نے خود سے یہودیت کو اور نہ ہی ان یہودی طرز عمل کو خود سے چھوڑا۔ وہ ابھی بھی ہیکل میں دعا کے لیے جاتے تھے، جیسے وہ پہلے یروشلم میں رہتے ہوئے باقاعدگی سے جایا کرتے تھے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ وہ مزید ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہاں تک کہ انہیں ہیکل کے برآمدوں میں جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ جس وقت سے ان کا رخ یروشلم کے لوگوں کے گھروں کی طرف ہو گیا، لیکن وہ ہیکل میں جا رہے تھے، مگر ان کو ایک مشکل پیش آئی۔ خیر، غور کریں کہ کیا ہوا۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی۔ پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ میری خواہش ہے کہ کاش میں یہ سب دیکھنے کے لیے وہاں موجود ہوتا۔ وہ شخص وہاں پر بھیک مانگ رہا تھا، جو عموماً ہیکل کے دروازے پر ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح اس نے پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ بھیک مانگی۔ اور پطرس اس کی طرف مڑا اور کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ مجھے یہ بیان بہت پسند ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ بہرحال میرا نہایت ہی محدود تجربہ ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کو ایسے کرتے نہیں دیکھا، ایسا کام جو مستقل بنیاد پر ہو۔ اب خدا کر سکتا ہے، لیکن یہ عارضی نہیں بلکہ مستقل کام تھا۔ اس شخص کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی تھیں، وہ چل سکتا تھا، بھاگ سکتا تھا، اچھل سکتا تھا۔ ہم میں سے جو لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا آپ خواہش نہیں کریں گے کہ آپ بھی ایسا تجربہ کر سکیں؟ یہ کوئی عارضی تجربہ نہ تھا، یہ آدمی پیدائشی لنگڑا تھا، اور اب وہ ایک بالغ آدمی تھا۔ لہٰذا لوگوں کے رد عمل پر غور کریں، انہوں نے اس انداز میں کیوں رد عمل کیا؟ کیونکہ یہ ایک معجزہ تھا۔ ایسا تب ہوا تھا جب یسوع اس زمین پر موجود تھا، لیکن اب یہ ان آدمیوں سے ہو رہا ہے، یعنی پطرس اور یوحنا کے وسیلے سے، اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا، بہت دھنگ اور حیران ہوئے۔ ان میں سے کچھ لوگ جو یروشلم میں تھے اور جو یروشلم کے علاقے میں رہتے تھے، یہ واقعہ انہوں نے بیت صدا کے حوض پر دیکھا تھا، جب وہ آدمی جو 38 سال سے بیمار اور معذور تھا، اور یسوع نے اس سے کہا، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ وہاں یروشلم میں بہت سے لوگ تھے جو غالباً ہجوم کی صورت میں تھے، اور شاید اس میں اس پیدائش کے اندھے کے والدین بھی تھے
یوحنا 9 باب میں یسوع نے اسے چھوا اور اسے کہا جا شیلوخ کے حوض میں دھو لے، اور وہ دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک دوسرا معجزہ تھا جسے اس نے کیا تھا۔ اب رومی حکومت کے دور دراز کے کونوں سے لوگوں نے اس بات کو سنا۔ وہاں وہ لوگ موجود تھے جو یہ دیکھ چکے تھے، اور غور کریں کیا ہوا۔ پطرس ایک بار پھر توبہ کا پیغام دیتا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے، یعنی یسوع کو بھیجے۔ یہ پطرس بول رہا ہے۔ ایک بار پھر ہم پطرس کا محدود علم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں تک کہ یہ کہانی پطرس رسول پر بھی پورے طور سے عیاں نہ تھی، اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ پطرس کو اس بات کا یقین کرنے میں کہ غیر قومیں بھی نجات پا سکتی ہیں مزید 5 سال لگ گئے۔ اس کے لیے آسمان سے ایک رویا اسے قائل کرنے کے لیے دکھائی گئی۔ دیکھیں یہاں تک کہ یہ کہانی پطرس رسول پر بھی پورے طور پر عیاں نہ تھی، لہٰذا اس نے یہ پیغام سنایا، اور اس نے کہا ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے تھے۔ اور یہاں وہ مسیح کی آمد ثانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں اس لمحے پر ان کے علم میں تھوڑا خلا ہے، اور جیسے آپ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں خدا اس خلا کو پر کرتا ہے۔ وہ ہمیں یہ سمجھا دیتا ہے کہ حقیقت میں کلیسیا کا حصہ ہونا کیا ہے، یہودی اور نامختون دونوں کے لیے۔ لہٰذا پطرس منادی کرتا ہے، وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں حیران کن تبدیلیاں واقع ہوئیں، مطلب کہ لوگ مسیح کی طرف راغب ہوئے، ہزاروں مسیح کے پاس آئے۔ اور غور کریں مذہبی رہنماؤں کے لیے یہ بہت ہی خطرناک بات تھی، اور یہودی رہنما ان سے سوال کرنے لگے۔ ان کو گرفتار کرنے پر اس کے بعد وہ پطرس اور یوحنا کو سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ اور مجھے پطرس کا جواب بے حد پسند ہے، جس میں اس نے خدا کو عزت دی جو ہمارے اصول کی بنیاد ہے۔ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتواں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، اور تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے اسے جلایا، اسی کے نام سے جو یسوع ہے، یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ کس کو عزت مل رہی ہے؟ خدا کو۔ اور پھر وہ اپنے بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ اب یہ پطرس کا حق ہے، وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ پیغام غیر قوموں کے لیے بھی ہے، لیکن وہ آگے اعمال کی کتاب میں اس کہانی کے ذریعے دریافت کرے گا۔ لہٰذا یہ ہمیں ایک سوچ اور جواب کے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس ان مردوں کے جیسی معجزات کی وہ نعمت نہیں ہے، تو پھر بھی ہمیں یسوع مسیح کی بجائے خود کو عزت دینے کے لالچ سے کیوں چکنا رہنا چاہیے؟ لہٰذا اس سوال کے جواب کا ایک حصہ انسانی غرور ہے جس کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے۔ ہم سب کو اس میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ میں اپنے تجربات بتاتے ہوئے کہتا ہوں، بعض دفعہ جب میں منادی اور تعلیم دے رہا ہوتا ہوں تو اچانک مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے سننے والے میرے قبضے میں ہیں، اور اس سے میں گھبرا جاتا ہوں۔ نہایت خوفناک ہے،
کیونکہ آپ سامعین کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ اڈولف ہٹلر سامعین کو کنٹرول کرنا سیکھ گیا تھا، اور یہاں کچھ مذہبی رہنما ہیں جس بات کو سمجھتے ہیں، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ وہ لوگوں کو جوڑ توڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قائلیت کے ساتھ تعلیم نہ دیں، لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ ہم جو بھی ہیں اور جو کچھ خدا کے کلام اور اس کے پاک روح کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں میں واقع ہوتا ہے، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ خدا کو عزت دیں۔ جلال اور حشمت خدا کے لیے ہے۔ مجھے پطرس کا یہ انداز بہت پسند ہے، جس طرح سے اس نے اس کی وضاحت کی۔ ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ خدا نے کیا، اور بنیادی طور پر خدا ہمیں استعمال کرتا ہے، مگر اس عمل کے دوران اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہم جو بھی ہیں خدا کو جلال اور عزت دیں۔